الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال عز وجل: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال سبحانه عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تبارك عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال سبحانه: عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال سبحانه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال: إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. आज
ہمارا ملک کئی مشکلات اور سختیوں سے گزر رہا ہے۔ کہیں انسانوں میں مختلف قسم کی بیماریاں، کہیں جانور بیماریوں میں مبتلا ہے، کہیں پر سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، کہیں پر مہنگائی کا طوفان ہے۔ لوگ مختلف قسم کی مصیبتوں میں، پریشانیوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ ان حالات میں ایک طبقہ وہ ہے جسے ہم سنتے ہیں، کہتا ہے اللہ تعالیٰ اور بھی عذاب لائے، اللہ تعالیٰ اور بھی سیلاب لائے اور تباہ کرے، ان سب کو جان چھوٹے۔ یہ طبقہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، اور اگر غضب اور عذاب نہیں، فتنہ اور آزمائش ہے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ دیں گے نا کہ ایمان والوں پہ عذاب نہیں آتا، یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو کیا امتحان کے بارے میں یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ ایسے امتحانات اور بھی لا؟ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ جو فتنے ظاہر ہیں ان سے بھی پناہ مانگتا ہوں، جو چھپے ہوئے ہیں اللہ ان سے بھی پناہ۔ اور اگر عذاب ہو تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر غزوہ تبوک کے لیے نکلے، راستے میں قوم ثمود کے کھنڈرات آتے ہیں۔ ان کی اس جگہ سے گزرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا، رکو مت، یہاں ٹھہرو نہیں، استغفار کرتے ہوئے اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے جلدی سے نکلو، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے قوم ثمود پر عذاب بھیجا تھا۔ اگر عذاب کہتے ہو تو پھر اس جگہ کو چھوڑ کے نکل جاؤ، پھر اس جگہ کو آباد کیوں کرتے ہو؟ فتنہ اور آزمائش ہے تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، پناہ مانگو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے عافیت مانگو، صلی اللہ العافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے۔ دوسرا طبقہ اس کے مقابلے میں مایوسی اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، مال میں کچھ کمی ہوتی ہے، پھلوں میں اور پھولوں میں، سبزیوں میں، فصلوں میں کچھ امتحان کا دور آتا ہے، تو ایک طبقہ مایوسی کی باتیں شروع کر دیتا ہے،
اسلام خوشخبریوں والا، خوش رکھنے والا مذہب ہے۔ مایوسی، احساس کمتری، اللہ کی رحمت سے نا امیدی، اسلام اس کی کسی حالت میں بھی اجازت نہیں دیتا۔ حالات جیسے بھی ہوں، حالات کے بنانے اور بگاڑنے والی ذات ایک ہی ہے۔ اگر آج رات ہے تو اس کے بعد دن ضرور نکلے گا۔ اگر آج اندھیرا اور تاریکی ہے تو اس کے بعد ضرور روشنی اور سویرا آئے گا۔ اگر آج ہاتھ پھیلانے والے ہیں تو ایسا وقت ضرور آئے گا کہ یہ ہاتھ کسی کو دینے کے قابل ہوں گے۔ اگر آج خزاں کا موسم ہے تو مت گھبراؤ، اس کے بعد بہار آنے والی ہے۔ اگر ابھی سورج غروب ہو رہا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبح آئے گی، سورج پھر طلوع ہوگا۔ اگر آج تنگ دستی ہے، فقر ہے، بدحالی ہے، انتظار کرو، ایک تنگ دستی کے بعد، ایک مشکل کے بعد اللہ کا فیصلہ ہے کہ 2 آسانیاں بھیجتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ایک تنگی آئے گی، اس کے بعد 2 فراخیاں آئیں گی، ایک مشکل آئے گی، اس کے بعد 2 آسانیاں آئیں گی۔ مت گھبراؤ، مایوسی کی باتیں نہ کرو۔ کیا کریں گے ہم؟ بیماری آ گئی، اب کیا ہوگا؟ پریشانی آ گئی، کیا کریں گے؟ قرض تلے دب گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی ذات جو چاہتی ہے وہی کرتی ہے، اور جو وہ کرتی ہے اس کے کیے ہوئے کو کوئی ٹال اور تبدیل نہیں کر سکتا، اور جو وہ چاہتی ہے اپنی حکمت کی بنیاد پر بہتر کرتی ہے۔ مایوسی نہیں، حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، کسی حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو ہمیں مایوسی نظر آتی ہے۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، تم اس کلمہ توحید کے نیچے، اس پرچم کے نیچے جمع ہو، تمہارے پاس قرآن جیسی روشن کتاب موجود ہے، تمہارے پاس اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں، انسانی تاریخ جب سے شروع ہوئی ہے، حضرت بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک، اور قیامت کی صبح تک، اور قیامت کے بعد جنت اور جہنم تک، یہ سارے منازل تمہارے سامنے موجود ہیں، تمہارے پیغمبر نے تمہیں بتائے ہیں، تمہاری کتاب مقدس نے تمہارے سامنے رکھے ہیں۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کیوں اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہو؟ کیوں مایوسی کا شکار ہوتے ہو؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا ہوا؟ قرضہ چڑھا، قرضہ مجبوری میں چڑھا، مجبوری اللہ کی طرف سے آئی، وہ اللہ جب مجبوری کو بدل دے گا فراخی کے اندر، تو پھر اللہ اس وقت تمہیں ایسی طاقت دے دے گا کہ ایک ہاتھ نہیں، تم دونوں ہاتھوں سے دیتے رہو گے، تمہارے ہاتھ دیتے دیتے تھک جائیں گے، اللہ کے خزانے کم اور ختم نہیں ہوں گے۔ مایوسی کا بول بھی زبان پہ نہیں لانا۔ قرآن بھرا پڑا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر کی آیت 53 پڑھیے۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، گناہوں کے انبار کھڑے کر دیے، اتنے گناہ کیے کہ آسمان و زمین کے بیچ کا خلا بھر جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم گناہ گار ہو تو کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے وسیع ہے یا نہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، سورہ حجر 14واں پارہ آیت 56 پڑھیے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، ابو الانبیاء، جن کی نسل سے 4000 پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں، جو اصحاب کتب ہیں،
بڑی کتابوں والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جو بھی آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آیا ہے، وہ بابا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ ارے میرے اور آپ پہ کیا حال آئیں گے؟ خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، جسم سے خون بہہ رہا ہے، زخمی ہے جسم، آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کو مکی دور کہا جاتا ہے، جو سختیوں کا، مشکلات کا، مصائب کا اور جھنجھوڑ دینے کا زمانہ ہے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، سخت ایمان والوں کے امتحان لیے گئے، امتحان والوں کو جھنجھوڑ دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، میرے معلم ہیں، میرے استاد ہیں، میرے مربی ہیں، میرے پیر ہیں، مجھے کچھ حل بتائیں گے نا، دعا فرمائیں گے۔ ڈھونڈتے ڈھانڈتے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا هُوَ مُتَوَسِّدٌ بِبُرْدَةٍ تَحْتَ ظِلِّ الْكَعْبَةِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں چادر اوڑے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت خباب آئے، الا تدعو لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ زمین ہمارے اوپر تنگ ہو گئی ہے، یہ دیکھیے حال کو، کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے اللہ حالات کو بدل دے؟ یہ دیکھیے نا میرے جسم کا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام مایوسی پھیلانے والا نہیں ہے، اسلام رونے والا نہیں ہے، رونانے والا نہیں ہے کہ مظلوم کو کہے اور بھی رو، ہم تو ہیں ہی مظلوم، ہم تو پس رہے ہیں، ہمیں تو یہ ہوا، ہمیں تو اللہ نے بھی چھوڑ دیا۔ نہیں، مایوسی کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ مجاہد پیغمبر کی امت ہیں، مجاہد لوگ ہیں، ہمارے پیغمبر نے صبر کیا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرے حبیب ایسے صبر کر کے دکھائیے امت کو جیسے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا۔ حالات جیسے بھی ہوں گھبرانا نہیں، آپ نے مایوسی نہیں پھیلائی، اپنی امت کو پاؤں پہ کھڑا کیا، امت کو دلاسا دیا، تسلی دی۔ الا تدعو لنا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے حالات چھٹ جائیں، درست ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ سرخ ہو گیا۔ بیٹھے آپ بیٹھے اور ٹھیک طریقے سے بیٹھ کے آپ کا چہرہ سرخ ہوا اور آپ نے فرمایا اتنا جلدی تم ہمت ہار گئے، اتنا جلدی تم نے ہمت ہار دی۔ لقد كان قبلكم ليمشط على رؤوسهم بمشاط من الحديد ما دون عظامه، لوگوں کے جسموں پر تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں، تم ان سے مرتبے میں بھی اعلیٰ ہو، تم ان سے صبر میں بھی اعلیٰ ہو، صفات میں بھی اعلیٰ اور بلند ہو، ان کے اوپر حالات آئے، ایسے حالات آئے کہ لوہے کی کنگیاں، لوہے کے آرے ان کے جسم پہ چلا دیے گئے، مفرق راس کے اوپر، سر کی مانگ اور بالکل درمیان کے اوپر آرا رکھ دیا گیا اور ان کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر بھی انہوں نے صبر کیا، شکایت کا جملہ نہیں بولا۔ تم اتنی جلدی ہمت ہار گئے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءِ الْيَمَنِ إِلَى حَضْرَمَوْتِ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهِ، صبر کرو، ٹھہرو، ظلم کی یہ رات، ظلم کا یہ اندھیرا ہدایت کی روشنی سے چھٹے گا، ایک دن دور ہوگا، صبر تو کرو نا، ایک وقت ضرور آئے گا۔ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرِ، اللہ اس دین کو پورا کر کے دکھائیں گے، اور ایسا دکھائیں گے یمن کے علاقے صنعاء سے ایک آدمی چلے گا پیدل اور چلے گا حضرموت کی طرف، اسے اللہ کی ذات کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ ایسا امن آنے والا ہے، ایسا سکون آنے والا ہے۔ آج اگر بدامنی ہے صبر کرو، اللہ راحت اور امن کے فیصلے لانے والا ہے۔ آج اگر مشکل ہے، حالات بدلنے والے ہیں، مایوسی نہیں۔ اسلام نے خوشخبریاں دیں۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کسی علاقے کا
گورنر بنا کے بھیجا، معلم بنا کے بھیجا، مربی اور استاد بنا کے بھیجا، تو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ تلقین کی، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا۔ جب بھی تم جاتے ہو آگے جا کے دیکھنا، ایک چیز کا خیال رکھنا، بشروا، لوگوں میں خوشخبریاں بانٹو، لوگوں کو خوش رکھو، ولا تنفروا، ان میں نفرت کی باتیں نہ کرو، انہیں کسی چیز سے ڈراؤ نہیں، یہ ہو جائے گا، فلاں دشمن آئے گا یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، نہیں، بشروا، بشارتیں دو لوگوں کو، دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفروا۔ یا اللہ آج ہمیں وہ دور نصیب فرما، ممبر والے بھی ڈرا رہے ہیں، وہ بھی نفرت سکھا رہے ہیں، ہر جگہ نفرت نفرت نفرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی معلم بھیجا، استاد بھیجا، بشروا، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، ابو داؤد کی حدیث سنا رہا ہوں، حدیث کی معتبر کتابوں کے الفاظ سنا رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں، حضور نے فرمایا بشروا، خوشخبری سناؤ، ولا تنفروا، نفرتیں نہ بانٹو، یسروا، لوگوں میں آسانیاں بانٹو، لوگوں کو بتاؤ دین آسان ہے، ولا تعسروا، لوگوں پہ مشکل نہ کھڑی کرو، ان کے لیے دین کو اتنا مشکل نہ بنا دو کہ ان کے لیے چلنا مشکل ہو جائے اور وہ یہ سمجھنا شروع کر دیں یہ دین تو صرف صحابہ کے لیے تھا، یہ تو حضور کے لیے تھا، یہ تو اس زمانے کے لیے تھا، ہمارے لیے قابل عمل نہیں، ہم تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ نہیں، کتنی خوبصورت بات ہے، پورے دین کا خلاصہ معلم کو، استاد کو سمجھا کے بھیجا، کوئی لمبی تقریر نہیں کی۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت علی المرتضی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ صحابہ یمن کے گورنر رہے، انہیں خود حضور نے بھیجا، ان کی تشکیل حضور نے کی، بھیجتے وقت مدینہ منورہ سے باہر آئے اور یہی جملہ فرمایا حضرت معاذ کو، ابو موسیٰ اشعری کو، بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا، مسلم امت کو بتایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ارے حالات جیسے بھی آ جائیں تم نے گھبرانا نہیں ہے، تم نے بزدل نہیں ہونا، تم نے خوف کو دل میں جگہ نہیں دینی، اگر تمہارے اندر ایمان ہوا، انتم الاعلون، میں عرش کے رب کا فیصلہ ہے، تم ہی نے غالب رہنا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، ساری دنیا چاہے اللہ کے دین کو مٹا دے، نور ہدایت کو بجھا دے، نہیں نہیں نہیں، واللہ متم نورہ، خلاق عالم کا فیصلہ ہے، ہدایت اور دین بھیجنے والے کا فیصلہ ہے، اس نے اپنے دین کو مکمل کر کے چھوڑنا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا روتے ہوئے اپنے ابا کے ساتھ ملی، یہ مشکلات کب دور ہوں گی، کب ہمارے اوپر فراخی آئے گی؟ تو عظیم باپ نے عظیم بیٹی کو مایوسی نہیں سکھائی، زندہ کیا، دل کو روشن کیا، بیٹی گھبراؤ نہیں، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، تیرے بابا کے ساتھ تیرے رب نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، دیر سے صحیح، لیٹ صحیح، ایک دن آئے گا کہ تیرے بابا کی یہ آواز جسے آج مکہ میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کے رہے گا، کچا مکان ہوا یا پکا مکان ہوا، پہاڑ کے اوپر جو جھونپڑی ہوگی وہاں پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز پہنچے گی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ، اس دنیا میں بھی ہم نے فیصلہ کر رکھا ہے، ہم نے اپنے پیغمبروں کی بھی مدد کی تھی، ہم ایمان والوں کی بھی نصرت کریں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تب بھی ہم ایمان والوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، پھر بھی ہم مشکل میں ان کی مدد کریں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، مت گھبراؤ مسلمانوں، اگر آج تمہارے پاس ایک مرلہ زمین بھی نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی زمین نہیں جس پہ تم اسلام کو نافذ کر سکو، یہ صحابہ کرام سے وعدہ تھا، لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ فیصلہ لکھ دیا۔ اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی بجھا سکتا ہے؟ کوئی ختم کر سکتا ہے؟ کوئی نسخ کر سکتا ہے اس کے اندر؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ،
اس زمین پر، اس دھرتی پر وراثت کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ میرے نیک بندوں کو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جلدی نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ حالات کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج مشکل میں ہے، صبر کرو صبر کرو۔ ایسے حالات پیغمبروں پہ بھی آئے تھے، ان کے ماننے والے صحابہ پہ بھی آئے تھے، اور تم جلدی کرتے ہو، تم سمجھتے ہو تم جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارے اوپر کوئی امتحان نہیں آئے گا۔ نہیں، امتحان کی بھٹیوں سے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا تھا۔ فتنہ کہتے ہیں سونے کو آگ کی بھٹی کے اندر گزارنا، سونے کو آگ پہ تپانا۔ ہم تپائیں گے تمہیں، ہم آگ کی بھٹیوں سے تمہیں گزاریں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہوگی، دنیا بھی جانے گی کہ کون مخلص مومن ہے، کون مومن نہیں ہے۔ یہ چھانٹی ہونی ہے۔ جلدی کیوں کرتے ہو؟ صبر کرو۔ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ کسی کمانڈر کی بات نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے کسی سربراہ مملکت کی بات نہیں ہے، یہ کسی چیف آف آرمی اسٹاف کا جملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا جملہ ہے۔ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہمارا یہ فیصلہ پہلے سے طے ہو چکا ہے، ہم نے پہلے سے طے کر دیا۔ کیا طے کر دیا؟ کہ ہمارے پیغمبر، ہمارے ماننے والے سچے مومنین، انہم لہم المنصورون، ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر غالب آ کے رہے گا۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مت پریشان ہو، ایک مشکل کے بعد دو آسانی آئیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انبیاء کے حالات سامنے رکھیے۔ کیا ہوا؟ سیلاب آیا، 2005 میں زلزلہ آیا تھا، گھر اور عمارتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی تھیں، کئیوں کے اوپر پہاڑ آئے، آج تک ان کی قبر کسی نے اپنے ہاتھ سے ان کے لیے گڑھا نہیں کھودا، قدرت نے خود گڑھا کھود دیا۔ کسی نے ان کو کفن نہیں دیا، اللہ نے مٹی کا کفن دے دیا۔ لیکن آج حالات بدلے نہیں بدلے؟ وہاں خوف ہے، آج امن کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ اس دھرتی نے بڑے حالات دیکھے ہیں۔ میری اور آپ کی عمر تو 50 60 70 کتنی سال ہوگی؟ لاکھوں کروڑوں سال سے یہ دھرتی حالات کے انقلابات کو دیکھ رہی ہے، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ پکار کے کہہ رہی ہے، نہیں، مایوس نہیں ہونا حالات سے، اللہ حالات کو بدل دے گا۔ صاحب کو روتے دیکھا، کبھی جانور خریدتے وقت مسکراتا تھا، بھینس لی مہنگی لی لیکن اس میں اتنا دودھ ہے، گائے لے کر آیا ہوں 32 کلو دودھ دیتی ہے، 2 ٹائم کا 3 ٹائم کا، آج اس پہ بیماری آئی، پریشان ہو گیا، لاکھوں ڈوب گئے، مجھے اللہ نے تنہا چھوڑ دیا، میرے ساتھ کیا کیا اللہ نے؟ نہیں، آپ کے ساتھ آج بھی اللہ کے خیر کا معاملہ ہے۔ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تمہیں معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند نہ کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، 28واں پارہ سورہ طلاق کی پہلی آیت کتنی تسلی دیتی ہے۔ اگر طلاق کے مسئلے کو ذکر کیا، اگر بیوی کو طلاق ہو گئی، سمجھو کہ گھر اجڑ جائے گا، بچوں کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، اب کیا کریں گے، وہ کیا کرے گی؟ نہیں، اگر شرعی طور پہ ایسا ہوا کوئی بات نہیں ہے۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اللہ اس کے بعد معاملہ بہتری کی طرف لے جائے گا۔
مت گھبراؤ، تمہارے گھر کا نظام بیوی نہیں چلا رہی، گھر کی برکتیں تمہاری وجہ سے نہیں ہیں، وہ کسی انسان اور کسی فرد بشر اور مخلوق میں سے کسی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت کی نظر ہے، وہ اللہ کی برکت ہے۔ جب دی تو دی، جب اٹھا لی تو اٹھا لی۔ هو المعطی وهو المانع، وہی دینے والا ہے، وهو الباسط، وہی فراخی دینے والا ہے، وهو القابض، وہی بند کرنے والا ہے، وہی روکنے والا ہے، وهو النافع، فائدہ دینے والا وہی ہے، وهو الضار، مصیبت نقصان دینے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے حالات کے بدلنے والے کو دیکھو، اس کی قدرت کمزور نہیں پڑی۔ یہ تو امتحان ہے، اس امتحان کی بھٹی سے ہر اچھا اور برا گزرے گا۔ جاؤ دیکھو ایک بوڑھی پیغمبر کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے سب سے محبوب بیٹا، سب سے خوبصورت بیٹا، سب سے منفرد بیٹا، سب سے دل کے قریب بیٹا یوسف کی شکل میں لے لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس سے بڑے والا بھائی بنیامین جدا کر دیا۔ 40 سال تک روتے رہے، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن آج بھی بڑھاپے میں 40 سال کے فراق کے بعد بھی وہ پیغمبر، اور قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ایمان والوں میں جلا پیدا کرتا ہے، ان کے دلوں کو مایوسی سے دور کر کے زندگی بخشتا ہے۔ مت مایوس ہونا، 40 سال تک بیٹا دور رہا، کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس کو پھینک دیا، بھائیوں نے کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، خون بھی کرتے پہ دکھایا۔ مایوس نہیں ہوئے، ایک لمحے کے لیے مایوس نہیں ہوئے۔ پھر بیٹوں سے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، یوسف کو بھی ڈھونڈو، تلاش کرو، اس کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ ابا یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ زمانہ گزر گیا، یوسف کہاں گیا؟ کوئی پتہ نہیں، آپ کو بتایا تھا بھیڑیا کھا گیا، اس کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی۔ یہ بیٹے کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت پہ امید رکھنے والا، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھنے والا پیغمبر آج بھی کہہ رہا ہے، پہلے دن سے کہہ رہا ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا غم جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ بھی جو میرے دل کے اندر کی کیفیت ہے، اللہ میں آپ کے سپرد کر دیتا ہوں، میں مایوس نہیں ہوں۔ بیٹو جاؤ ڈھونڈو، کہیں پہ بھی ڈھونڈو، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا۔ آؤ نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اسی مہینے میں آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ یہ جو ہمارے دن گزر رہے ہیں، ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت میں مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا انعام مقرر کیا گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دے گا 100 اونٹ دیں گے، ابو بکر کے بارے میں خبر دے گا رضی اللہ تعالیٰ 100 اونٹ دیں گے۔ یہ اس زمانے میں سب سے بڑا انعام تھا۔ آج بھی اگر آپ عرب میں رہے ہیں، یا معلوم کر لیجئے عرب کے عمدہ اونٹ کی قیمت کتنی ہے۔ آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں، آپ 100 اونٹ نہیں کما سکیں گے۔ 100 اونٹ دیں گے، ایک کا بتائے گا، 2 کا بتائے گا، 200 دیں گے۔ تلاش شروع ہوئی غار ثور کے اندر، بڑی مشکل گھاٹی میں، آج ہمارے جیسے نوجوان بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس گھاٹی میں غار کی کیفیت یہ کہ دھانا اوپر ہے اور اس کے نیچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے مخلص وفادار جانثار صحابی یار غار سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ ہیں۔ پاؤں دشمن کے نظر آ رہے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لو ان بعضهم طأطأ بصره رآنا، اگر ان میں سے کوئی صرف اپنے پاؤں کو دیکھے نا، صرف زمین کی طرف دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا، ہم نظر آ جائیں گے۔ ڈھونڈتے ڈھانڈتے کئی کلومیٹر کا سفر کر کے پہنچ چکے ہیں،
جب اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند کی، کیسے بند کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کسی نے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیے یقین کو، تعلیم دی جا رہی ہے ہمیں، حالات کیسے بھی ہوں نرغے میں آ جاؤ تب بھی عرش کا رب حالات بدلنے پہ آج بھی قادر ہے۔ دشمن کا ہاتھ پون چکا ہے۔ ما ظنک یا ابا بکر اللہ ثالثہما، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر غم کیوں کرتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کے تیسرا اللہ ہے؟ مایوسی نہیں، کوئی بھی حالات ہیں مسکرائے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اللہ کی مدد ہے۔ اللہ نے آنکھیں بند کر دی، یہیں سے واپس چلے گئے۔ آگے بڑھے، سراقہ ابن مالک ابن جوشم گھوڑے کے اوپر سوار قریب آ گیا اور نے کہا 200 اونٹ ملنے والے ہیں۔ اب جب قریب آیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے پاؤں، گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ پھر اٹھا۔ اس موقع پر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آ گیا ہے، پھر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وہی جملہ دہرایا، نہیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوبارہ اٹھا، گھوڑا زمین میں دھسا، تیسری مرتبہ اٹھا، گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھسے، نے کہا میں اپنی آنکھوں سے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد کو دیکھ چکا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بارے میں کسی کو کوئی اطلاع نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، کیف بک یا سراقہ، اے سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، اذ لبست سواری کسرا، جب ہاتھ تیرے ہوں گے اور ایران کے بادشاہ کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی نہ مکہ فتح ہوا ہے، نہ یمن فتح ہوا ہے، نہ شام فتح ہوا ہے، نہ روم فتح ہوا ہے، اب تو خود اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں مدینہ کی طرف، راستے میں ہیں، ہجرت کے راستے میں ہیں۔ لیکن یقین اور ایسا مایوسی کو دور کیا، آپ نے فرمایا یاد رکھو ایک وقت آئے گا سراقہ تمہارے ہاتھ میں کسرا کے خزانے ہوں گے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا، کسرا کے خزانے مدینہ آئے، اونٹوں کے اونٹ، سواریوں کی سواریاں لادی ہوئی مدینہ میں پہنچائی گئیں۔ آپ نے فرمایا اہین سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ بلایا گیا، سراقہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی۔ آپ نے فرمایا آگے آؤ۔ امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن سراقہ کے ہاتھ میں پہنائے۔ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں امت کے لیے، مردوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سونے کی کوئی چیز پہننا حرام ہے۔ امت کا ایک فرد ہے سراقہ بن مالک بن جوشم، جو آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، اور 200 اونٹ کے انعام کے لالچ میں، لیکن حقیقت کو دیکھنے کے بعد جب حالات دل کے بدلے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے آج کسرا جیسے بادشاہ کے کنگن اس صحابی کے ہاتھ میں سب کے سامنے پہنا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس بشارت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ سراقہ بھی رو رہے ہیں، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب بھی رو رہے ہیں، صحابے بھی رو رہے ہیں، کاش آج حضور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہوتے۔ مایوسی نہیں، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے قوم سے مارے کھائیں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن کو بھی میں نے قوم کو دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، سب کے سامنے بھی دی، کوئی راستہ میں نے نہیں چھوڑا۔
لیکن آج بھی مایوس نہیں ہیں۔ 950 سال کا عرصہ۔ میں ہمیشہ اس موقع پر کہا کرتا ہوں، یہ دعوت ہے، بیداری ہے اس باپ کے لیے، اس گھر کے سربراہ کے لیے جو اپنے بیٹے کو نماز کی دعوت بھی نہیں دیتا، اس وجہ سے کہ کہہ دیا ہے ایک دفعہ، اب اولاد بڑی ہو چکی ہے، وہ آنکھیں نہیں لگ دے جی، خبر نہ اڑی جی، مخ کے نہ بس بدتمیزی کی، کوئی بدتمیزی کر دیں گے۔ آج باپ اس ڈر سے اپنے بیٹے کو نماز جیسی اہم فریضے کی دعوت نہیں دے رہا، چھوڑ چکا ہے۔ 950 سال تک دن رات سب کے سامنے، بازاروں میں، تنہائیوں میں دعوت دی گئی، اس کے بعد جا کے بد دعا فرمائی، اور ایسی بد دعا فرمائی، اللہ اب ان میں سے کسی ایک کے گھر کو بھی زندہ نہ چھوڑ، کسی ایک فرد کو بھی زندہ نہ چھوڑ، کسی ایک کے گھر کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اگر آپ انہیں زندہ چھوڑیں گے تو ان کی نسلیں ایسی ہی پیدا ہوں گی۔ لم یلدوا الا فاجرا کفارا، ان سے جو بھی پیدا ہوگا وہ فاجر و فاسق ہوگا، وہ ناشکرا ہوگا، وہ آپ کا باغی ہوگا۔ اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ آج اپنے اندر اللہ کی رحمت کا جوش پیدا کیجئے۔ فق علی اللہ حق التوکل، اللہ پہ ایسا بھروسہ رکھو جیسے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنے کا حق ہے۔ مایوسی کی بات نہ کرو۔ 18 سال تک پیغمبر ہیں، عام آدمی نہیں ہیں، پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں ایوب علیہ السلام۔ 18 سال تک بیمار بھی ہوئے، اللہ نے مال بھی لے لیا، فصلیں بھی لے لی، زمین بھی لے لی، باغ بھی لے لیا، اللہ نے اولاد بھی لے لی۔ مایوسی آج بھی نہیں ہے۔ 18 سال کے بعد بھی دعا کر رہے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، آپ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرتے ہیں، آج بھی رحم کر دیجئے۔ حالات 18 سال کے بعد اللہ نے بدل دیے۔ ادھر تو 18 گھنٹے بھی نہیں ہوتے، 18 منٹ تک کبھی ہم نے دعا کی ہے کسی معاملے میں؟ 18 منٹ تک، 18 سال تک دعائیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اولاد بھی لی، آپ نے لی، آپ کی مرضی، مال دیا، لے لیا، آپ کی مرضی، باغات فصلیں دی، لے لیا، آپ کی مرضی، لیکن اللہ رحم فرما دے۔ مسنی الضر مسنی الشیطان بنصب وعذاب، پھر بھی نہیں فرمایا اللہ یہ بس شیطان نے یہ حالات پیدا کر دیے، اللہ آپ رحم کر دیجئے۔ تو اللہ نے حالات درست کیے نہیں کیے، اس سے دگنی زمینیں دے دی، اس سے دگنی اولاد دے دی، اس سے دگنی اور چگنی صحت بھی دے دی۔ مایوس نہ ہو۔ غزوہ خندق ہے 5 ہجری میں، 12,000 عرب کے قبائل جمع ہو چکے مدینہ کے اطراف میں، 12,000۔ اور سورہ احزاب پڑھیے ذرا 21ویں پارے میں اور 22ویں پارے کے اندر، ایسے حالات جنہیں قرآن بھی سخت حالات کہتا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا۔ اللہ اکبر۔ ایسے حالات آئے، 12,000 لوگ مکہ سے، اطراف کے بڑے بڑے قبیلے، اندر سے بھی منافق، سارے جمع ہوئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کی، فرمایا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں۔ خندق کھودی 3 اطراف سے، پہرے دیے اس پر، 1 مہینہ تک محاصرہ ہوا۔ 1 مہینے کے بعد، یہ امتحان ہے، 1 مہینہ کے بعد اللہ نے آندھی بھیجی۔ اذ جاءتکم جنود، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد لشکر بھیجے۔ کس چیز کے؟ ہواؤں کے، فرشتوں کے۔ ایسی ٹھنڈی اور سرد ہوا آئی جس نے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کی دیگیں جو کھانے کی تھیں ان کو الٹا کر دیا، کھانے کے اندر مٹی چلی گئی، ریت چلی گئی، آنکھوں میں
مٹی چلی گئی، ریت چلی گئی. حالات اللہ نے 1 مہینے کے بعد بدل دیے. بڑے تم تراق سے دندناتے ہوئے آئے تھے کہ مدینہ میں چند ہزار لوگ ہیں، ہم 12,000 کا جتھا لے کے جائیں گے، ان کو ختم کر دیں گے. اللہ نے 1 مہینے کے بعد ایسا روب ڈالا. لیکن یہاں امتحان ہوا. منافقین نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، دھوکہ کیا ہمارے ساتھ. ایمان والوں نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ سچا وعدہ کیا. صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا. حالات ایک جیسے ہیں دونوں پر. یہاں اللہ کے اوپر یقین ہے، مایوسی نہیں. یہاں قرآن کہتے ہیں ایسے مایوس ہوئے وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تم نے اللہ کے بارے میں برا گمان شروع کر دیا کہ اللہ نے دھوکہ دیا. پیغمبر کے بارے میں بدگمان ہو گئے، پیغمبر نے دھوکہ دیا. اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ منافق کی علامت ہے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا اَيْ كُنْتُمْ قَوْمًا هَالِكِينَ، تم ہلاک ہو گئے. ایمان والوں کو اللہ نے تابندہ رکھا، عزت دی. اس کے بعد قدم قدم پہ فتوحات کے دروازے کھولے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام تک نہیں چھوڑا، نام جس نام میں مایوسی ہو، جس نام میں برائی ہو. یہ آپ کا مہینہ صفر کا مہینہ گزر رہا ہے. ہمارے معاشرے میں اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے. کہتے نہیں لگ مہینے کے شروع میں بھی برتن صاف کر دو، عورتیں برتنوں کو صاف کرتی ہیں، اور آخری جو بدھ آئے گا چوری روزہ وہ کریں گے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا تھا، اس دن افاقہ ہوا، حضرت زینب نے چوری پکائی. جھوٹ ہے، کہاں کی باتیں کرتے ہو؟ کسی غار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ حدیث کی کتابوں میں، طبقات ابن سعد میں، تاریخ کے اندر تو لکھا ہے اس آخری بدھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا، شدت کا آغاز ہوا تھا. بیماری بڑی تھی. پھر 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی کا اگلا مہینہ ہے، سفر کے بعد ربیع الاول ہے، آخری بدھ کے بعد جو ربیع الاول آیا اس کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. بیماری بڑی تھی. آپ کی عورتیں بھی چوری روزہ، اور آپ لوگ بھی کھائیں پئیں موج کریں، لیکن دین کا نام نہ لیں. دین کے نام سے یہ نہ کریں. کس نے آپ کو منع کیا؟ آج پکاؤ، لیکن اللہ کے لیے دین کے اوپر وہ بات نہ گڑو جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی ہے. اسلام خوشخبریوں کا دین ہے، اس میں توہمات نہیں ہیں، اس میں بدفالیاں نہیں ہیں. کہ سفر جو ہے یہ نحوست کا ہے، اس میں 1 لاکھ اتنی بلائیں زمین پہ آتی ہیں. اور پھر کالے چنے بھی جمعرات کو بعض لوگ تقسیم کرتے ہیں، اور آخر میں بھی جا کے شکر ہے جی جان چھوٹی ہے اس مہینے تو. ارے یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، یہ عقیدہ تو مسلمانوں کا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا تھا لا عدو ولا طیرۃ ولا سفر ولا ہم، کوئی سفر میں نحوست نہیں ہے. آپ نے سفر کو فرمایا سفر المظفر، سفر الخیر، یہ سفر خیر کا مہینہ ہے، کامیابیوں کا مہینہ ہے. آپ علیہ السلام نے اس مہینے میں ہجرت فرمائی. آپ بتائیے ہجرت کے نتائج اچھے نکلے یا برے نکلے؟ فتوحات جو ہوئی اس کے بعد مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، ہجرت کے بعد ہوئی نا. پہلی مسجد بنی مسجد قباء میں ہجرت کے بعد بنی نا. دوسری مسجد بنی مسجد نبوی ہجرت کے بعد بنی نا. غزوہ بدر میں فتح ملی کب ملی؟ ہجرت کے بعد ملی. کہاں کی باتیں کرتے ہو؟ اسلام نے تو اس نام کو بھی باقی نہیں چھوڑا جس نام کے اندر کوئی برا پہلو نکلتا ہو. آپ کے علم میں نہیں ہوگا، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا. یثرب عربی میں کہتے ہیں ملامت کو. لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا بھائیوں سے میں ملامت بھی نہیں کروں گا، برا بلا بھی نہیں کہوں گا. یثرب ملامت والا، برا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، میرا شہر ہو اور یثرب اس کا نام ہو، برا اور ملامت والا ہو؟ نہیں، بل ہی طیبہ، ہی طیبہ، طیبہ.
3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے فرمایا یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ پاک شہر ہے، یہ پاک ہے، یہ پاک ہے۔ نام بھی بدل دیا۔ عورت کا نام عاصیہ تھا، ایک باندی تھی، اس کا نام عاصیہ۔ عاصیہ کا مطلب ہے نافرمان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل ہی جمیلہ، یہ جمیلہ ہے، خوبصورت ہے۔ عاصیہ کیوں ہے؟ اس شخص کا نام حزن تھا، غم۔ آپ نے فرمایا کیوں حزن ہو تم، غم ہو؟ نہیں، بل ہوا سہل، یہ تو سہل ہے، آسان ہے۔ یہ اس کا نام عطلہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عطلہ نہیں ہے، یہ ہشام ہے۔ اس کا نام شیطان تھا، عجیب نام، شخص کا نام شیطان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا۔ وادی اور جگہ کا نام، ایک وادی تھی، اس کا نام بتایا گیا آپ علیہ السلام کو، اس کا نام ضالہ ہے، گمراہی والی۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہدا، یہ ہدایت والی ہے، گمراہی والی کیوں ہے؟ ایک جگہ اور زمین کے بارے میں بتایا، اس جگہ کا نام، اس قبیلے کا نام بنو مغویہ ہے، یعنی قبیلے کے لوگ گمراہوں کی اولاد ہیں، بنو مغویہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بنو رشدہ ہیں، یہ ہدایت والے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، آباء و اجداد نے غلط نام رکھے، وہ نام غلط مشہور ہوئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے اس نام کو بھی بدل دیا جس میں برائی کی نسبت ہو، جس میں کوئی بدفعلی ہو، بدشگونی ہو، توہم ہو، برائی ہو۔ نہیں، اس زمین کا نام غبرہ ہے، غبار آلود، تباہ و برباد، کھنڈرات۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آئندہ سے اس کا نام غبرہ نہیں ہوگا، آئندہ سے اس کا نام خضرہ ہوگا، یہ سرسبز زمین ہے۔ اللہ کے رسول، اس کا نام شہاب ہے۔ شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں جو اوپر سے ہمیں زمین کی طرف کبھی گرتا ہوا نظر آتا ہے، شہاب ثاقب۔ اس میں چونکہ آگ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام شہاب نہیں، اس کا نام ہشام ہے۔ ایک تو ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں، اللہ کے لیے نام وہ رکھیں اپنے بچوں کے جو قرآن و سنت کے نام ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوں۔ آج کل کی ہماری مستورات کو اللہ ہدایت دے، انہیں نئے ناموں کا چکر پڑ گیا۔ کبھی اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ زندگی رہی، سنت سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا، آپ علیہ السلام کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا، آپ کی نواسی کا نام بھی فاطمہ تھا، آپ کی بیٹی کا نام بھی زینب تھا، آپ کی نواسی کا نام بھی زینب تھا، آپ کے داماد کا نام بھی علی تھا، ان کے آگے پوتے نواسے کا نام بھی علی تھا، پوتے کا نام بھی علی تھا، دوسرے کا نام بھی علی تھا، تیسرے کا نام بھی علی تھا۔ نئے ناموں کے چکر میں کہ جی یہ تو فلاں گاؤں میں کسی کا نام ہے اور فلاں جگہ کسی کا نام ہے، نہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ غلط نام ہوتے ہیں۔ ان غلط ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ پہ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے۔ اللہ آج کے جو حالات ہماری طرف متوجہ ہیں، اللہ اس میں ہمیں اپنے حالات کے اوپر نظر نہیں، آپ کی رحمت کے اوپر نظر ہے، اپنی کمزوری اور بے بسی کی طرف نہیں، آپ کی عظمت اور آپ کی قدرت کی طرف نظر ہے۔ آپ حالات بدل دیں گے، آپ ہی کا اعلان ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ یہ آپ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ آپ نے خود سورہ آل عمران آیت 26 میں فرمایا ہے، ہمیں یقین ہے عزت بھی آپ دیں گے، ذلت بھی آپ دیتے ہیں، حالات کے بدلنے والے بھی آپ ہیں، فراخی بھی آپ لاتے ہیں، مشکل بھی آپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس ہمیں یقین ہے ہم منافق کی صفت نہیں اپنائیں گے، ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے، ہم کافر کی روش پہ نہیں چلیں گے، مایوسی کی بات نہیں کریں گے۔ ہمارے پیغمبر عظیم تھے، پیغمبر نے قوم کو عظیمت پہ کھڑا کیا تھا، ہمیں اللہ وہ عظیمت نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنا وہ وقار نصیب فرما، اپنی رحمت کاملہ کے اوپر یقین کامل اور بھروسہ کاملہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔